سورہ مبارک آل عمران کی آیت نمبر 16، 17، 18 اور 19۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکہ وأولو العلم قائما بالقسط۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم ومن یکفر بآیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ جو یہ کہتے ہیں کہ پروردگار بلا شبہ ہم ایمان لائے، اب تو ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ یہ لوگ صبر کرنے والے، سچ بولنے والے، اطاعت کرنے والے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے اور سحر کے وقت استغفار کرنے والے ہیں۔ اللہ نے خود یہ گواہی دی ہے کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور فرشتے اور صاحبان علم بھی یہی گواہی دیتے ہیں، اور یہ بھی کہ وہ عدل کے ساتھ قائم ہے۔ بے شک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہ صاحب عزت بھی ہے اور صاحب حکمت بھی۔ گزشتہ آیات سے ان آیتوں کا ربط ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے کی آیت میں ان لوگوں کا ذکر کیا گیا تھا جو صاحبان تقویٰ ہے، للذین اتقوا عند ربہم، اور اوریجنلی یہ مضمون اور اس سے بھی قبل سے چلا آ رہا ہے، جس میں پروردگار عالم نے پہلے تو کفار کا ذکر کیا اور ان کے صفات کا تذکرہ کیا، ان کے جہنمی ہونے کا ذکر ہوا، اور مثال دی گئی کہ ان کا حال وہی ہے جو آل فرعون کا حال تھا۔ اس کے بعد بدر کی مثال دی گئی کہ اس میں دو طرح کے لوگ مؤمن اور کافر تھے جو ایک دوسرے کے مقابلے پر آئے تھے، اور پھر بیان کیا گیا آیت نمبر 14 میں کہ اللہ نے کس انداز سے انسان کے لیے دنیاوی نعمتوں کو زینت دی ہے۔ اس پر گفتگو ہوئی، اور پھر بات یہ ہوئی کہ یہ جتنی بھی نعمتیں ہیں یہ سب دنیا کی زندگی سے مخصوص ہیں، اور یہیں کا ساز و سامان ہے یہ، اور اصل زندگی اللہ کی بارگاہ میں ہوگی، اور صحیح نتیجہ اور مستقبل وہی ہے جو آخرت میں ہے۔ اس کے بعد یہ کہا گیا تھا کہ کیا میں تمہیں
خبر دوں ایسی چیز کی کہ جو اس سے بہتر ہو، مگر یہ ان کے لیے ہے جو صاحبان تقویٰ ہیں۔ یہاں سے مربوط ہے یہ آیت ہے۔ کیا میں تمہیں خبر دوں؟ وہ جو دنیاوی نعمت ہیں جن کا ذکر کیا گیا، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ، ان تمام چیزوں کا جو ذکر کیا گیا تھا، تو کیا ہم تم کو بتائیں کہ ان سے بہتر بھی کوئی چیز موجود ہے دنیا میں؟ وہ چیزیں کیا ہیں؟ دنیا کے ذریعے سے حاصل کی جا سکتی ہیں لیکن دنیا میں نہیں، ان کا تعلق آخرت سے ہے، اور وہ جنت ہے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور پاکیزہ ازواج ہیں، اور اللہ کی مرضی ہے، رضائے خدا، خوشنودی پروردگار۔ لیکن یہ کس کے لیے ہے؟ للذین اتقوا، اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرنے میں جو لوگ تقوی اختیار کریں، حرام سے بچیں، ان کے لیے یہ نعمتیں ہیں۔ کون ہیں یہ لوگ؟ یہ متقی کون ہیں؟ اب ان آیتوں میں ان متقین کی صفات بیان کی گئی ہیں۔ آیت نمبر 16-17 میں انہی متقین کی صفات ہیں جن سے جنت کا وعدہ کیا جا رہا ہے اور رضائے پروردگار کا وعدہ کیا جا رہا ہے۔ الذین یقولون ربنا اننا آمنا، جو یہ کہتے ہیں کہ پروردگار ہم ایمان لائے، اور اسی بنا پر پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ مالک تو ہمارے گناہوں کو بخش دے، فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، اور جہنم کے عذاب سے ہم کو بچا لے۔ یہ نعمتیں ان کے لیے ہیں آخرت کی کہ جو متقی ہیں، اور ان کی خصوصیت کیا بیان کی گئی کہ وہ اپنے ایمان پر، اپنے تقوی پر ناز نہیں کرتے، غرور نہیں کرتے۔ اگر وہ نماز پڑھتے ہیں، اگر وہ روزہ رکھتے ہیں، اگر وہ خیرات کرتے ہیں تو اس پہ غرور نہیں کرتے، بلکہ وہ صرف ایک بات کہتے ہیں کہ پروردگار ہم ایمان لائے، اور اس کے بعد ہمیشہ وہ اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا کرتے رہتے ہیں کہ ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ ہم انسان ہیں، ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، ہو سکتی ہیں، تو ہمارے گناہوں کو بخشتا رہے اور ہمیں عذاب جہنم سے محفوظ رکھ۔ ایک خاص بات اس میں یہ ہے کہ لفظ یہ کہا کہ الذین یقولون، جو یہ کہتے ہیں، یہ نہیں کہا کہ جنہوں نے یہ کہا۔ یعنی اگر ماضی کا صیغہ ہوتا تو یہ کہہ سکتے تھے کہ ایک بار ایک شخص نے کہا، ایک مومن نے، کہ پروردگار میں ایمان لایا، مجھ کو بخش دے، بڑا مومن ہے، اس نے یہ کہا تھا کہ یا اللہ مجھ کو بخش دے۔ نہیں، یقولون، کہتے رہتے ہیں۔ اب کہتے رہنے کی کوئی حد بھی نہیں ہے، کب کہتے ہیں، کس وقت کہتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب ہے قائل ہیں اس بات کے کہ وہ مومن تو ہیں، ایمان تو لائے، لیکن صرف یہ کہہ دینا کافی نہیں کہ ہم مومن ہیں، ہم مسلمان ہو گئے، ہم تو مومن ہیں۔ اپنے ایمان کا اعلان کر دینا کافی نہیں ہے، بلکہ ہر وقت ڈرتا رہے کہ کسی مومن سے کوئی ایسا گناہ سرزد نہ ہو جائے کہ جو اس کو جہنمی بنا دے اور اس کو جنت کی ان نعمتوں سے محروم کر دے جن کا وعدہ کیا گیا ہے متقین کے لیے۔ تو ہر وقت مومن یقولون، کنٹینیوس ٹینس میں یہ بات کی گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ وہ ہمیشہ یہ کہتے رہتے ہیں، مرتے دم تک وہ استغفار کرتے رہتے ہیں، آخری لمحوں تک وہ یہ کہتے رہتے ہیں کہ ربنا اغفر لنا، پروردگار ہمیں بخش دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اور ایک بات اور یہاں معلوم ہوئی کہ جب کہا ربنا اننا آمنا، پروردگار ہم ایمان لائے، اس بات پہ غور کیجئے۔ اس سے پہلے کی آیت میں بھی ہم نے اس جانب اشارہ کیا تھا کہ اس سے پہلے کی جو آیت ہے جس میں متقین کے لیے جنت کا وعدہ کیا گیا ہے، تو تقوی کا ذکر ہے وہاں، اور وہاں ایمان کا ذکر نہیں ہے۔ تو عمومی طور پر لوگ تقوی سمجھتے ہیں کہ صرف عمل کا نام ہے، اچھے عمل کو تقوی کہتے ہیں، جبکہ تقوی ایمان اور عمل دونوں کو شامل ہے، اور اس پر ہم گفتگو کر چکے ہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص یہ بھی سوچے کہ نہیں، اس کا تعلق صرف ظاہری اعمال سے ہے تقوی کا، تو آپ بیلنس دیکھیں قرآن کا
کہ ہمیشہ جہاں پر عمل کا ذکر ہے وہاں ایمان کا ذکر ضرور آتا ہے، اور جہاں ایمان کا ذکر ہے وہاں عمل کا ذکر ضرور آتا ہے۔ تو اس سے پہلے کہ آیت میں اگر ذکر آیا ہے تقوی کا، تو اس آیت میں صرف ایمان کا ذکر ہے۔ ربنا اننا آمنا، پروردگار ہم ایمان لائے، یہ نہیں کہتا کہ یا اللہ ہم ایمان لائے اور ہم تیری اطاعت کرتے ہیں، بس ہم ایمان لائے۔ اب ایمان کے بعد عمل کا ذکر نہیں ہے، اس کے برعکس عمل کا ذکر اس پہلو سے ہے کہ یا اللہ ہماری مغفرت فرما، بخش دے۔ تو بخشش کی دعا عمل ہی کے تعلق سے تو ہے، ہمیں بخش دے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بیلنس ہے کہ اگر وہاں پر ایمان کا ذکر نہیں ہے تو یہاں عمل کا ذکر نہیں ہے، لیکن دونوں آیتیں مربوط ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں ایمان ہے وہاں عمل صالح ضرور ہوگا، اور جہاں عمل صالح ہے وہاں ایمان کا ہونا ضروری ہے۔ یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں، ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتی۔ یعنی مومن وہی ہوگا جو متقی ہو، اور متقی بھی وہی ہوگا جو مومن ہو۔ کوئی شخص مومن نہیں ہے وہ خود کو متقی نہیں کہہ سکتا، اور جو متقی نہیں ہے وہ خود کو مومن نہیں قرار دے سکتا۔ تو آخرت کی نعمتیں ان کے لیے ہیں جو فخر و مباحات نہ کریں، غرور نہ کریں، بلکہ پوری انکساری کے ساتھ ہمیشہ کہتے رہیں، تواضع کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، کہ پروردگار بس تو ہماری بخشش فرما، استغفار کرتے رہیں۔ اس کے بعد اب آیت نمبر 17 میں انہی متقین کی کچھ علامتیں بیان کی گئی ہیں۔ یہ 5 علامتیں ہیں۔ ان 5 علامتوں میں سب سے پہلی علامت صبر کی ہے، الصابرین، یعنی یہ لوگ جو متقی ہیں، جن سے وعدہ ثواب کیا گیا ہے، وعدہ جنت ہے، الصابرین، یہ صبر کرنے والے ہیں۔ صبر کا مفہوم بہت وسیع ہے اور یہ خود ایک مستقل موضوع ہے، اور اس وقت ظاہر ہے کہ موقع نہیں ہے کہ ہم ان تمام صفات کی تشریح کریں۔ اس کا ذکر ممکن ہے کہ آگے انشاءاللہ آئے گا، تو خاص طور پر اس کا ذکر ہم تفصیل سے کریں گے، لیکن یہاں بس اختصار کے ساتھ ان 5 صفات کا تذکرہ کرنا ہے۔ صبر کا مفہوم کیا ہے، اور صبر کی تعریف کیا ہے، صبر کسے کہتے ہیں؟ عمومی طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ صبر جو ہے وہ مجبوری کا نام ہے، کہ انسان مجبوراً کسی بات پہ خاموش ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں اس نے بیچارے نے صبر کیا، اور جب وہ بیچارہ ہے تو صبر بیچارے نہیں کرتے، وہ تو بیچارگی ہے، بیچارگی کو صبر نہیں کہا جاتا۔ یعنی ایک شخص ہیلپ لیس ہے، جب وہ ہیلپ لیس ہے تو صبر کیا، یعنی نہ کرے گا تو کیا کرے گا؟ صبر اس کو کہتے ہیں جہاں اختیار کے ساتھ انسان کسی کام سے رک جائے، اسے صبر کہا جاتا ہے۔ اسی لیے علامہ طبرسی نے اس کی تعریف کی ہے تفسیر مجموع البیان میں کہ الصابر الحابس نفسہ عن جمیع معاصی اللہ والمقیم علی ما اوجب علیہ من العبادات۔ تو صابر اس کو کہتے ہیں جو تمام گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے رہے، اور جو تمام واجبات پر مضبوطی سے قائم رہے۔ اور یہ وہ تعریف ہے جو اصل میں احادیث میں آئی ہے، جو امیر المؤمنین علیہ السلام نے صبر کی فرمائی ہے، یہی تعریف فرمائی ہے، جس سے علامہ طبرسی نے گویا کہ اس کا مفہوم اخذ کیا ہے صبر کا۔ صبر نام ہے استقامت کے ساتھ ایمان اور اطاعت پروردگار پر قائم رہنا، اس لیے کہ بہت سخت ہے انسان کے لیے منزل، قدم ڈگمگا جاتے ہیں اطاعت کی منزل میں، لیکن خود کو کنٹرول میں رکھنا اور واجبات پہ عمل کرنا اور اس پر ثابت رہنا، یہ بہترین صبر کی منزل ہے۔ اسی طرح گناہ کے تعلق سے مثلا سامنے ایک ایسی شے موجود ہے آپ کے کہ جس کی طرف انسان کی رغبت ہو رہی ہے، وہی خواہش نفس کا میلان اور شدید میلان ہے کہ اس طرف رغبت ہے کہ ہم اس چیز کو کر لیں، اس کام کو انجام دے دیں، اس چیز کو کھا لیں، اس چیز کو پی لیں جو حرام ہے شریعت میں، اور آپ نے اپنے کو کنٹرول کر لیا، یہ صبر کی بہت ہی اعلیٰ منزل ہے، اس کو کہتے ہیں صبر۔ تو اطاعت اور معصیت کے تعلق سے انسان اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھے، یہ
بہترین صبر ہے۔ اس کے بعد جتنی صبر کی شاخیں ہیں وہ اسی سے گویا کہ نکلتی ہیں۔ اور اس کے بعد کہا کہ والصادقین، ظاہر ہے کہ جو صفات بیان کی گئی ہیں قرآن میں مختلف مقامات پر ان صفتوں کا الگ الگ تذکرہ کیا گیا اور اس کی بڑی تعریف کی گئی، اور اگر انسان ان صفات کی عادت ڈال لے تو دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ مثلا صبر ہے، اگر صبر کی عادت انسان کی پڑ جائے تو دنیا میں بھی وہ کامیاب ہے اور آخرت میں تو ہے ہی کامیابی اس کے لیے۔ ہر منزل میں یعنی اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا، یہ صبر ہے۔ یاد ہے نا کہ اس سے پہلے کی آیت میں زین للناس حب الشہوات، حب الشہوات میں انسان ڈگمگاتا ہی اس لیے ہے کہ صبر نہیں ہے اس کے پاس۔ اگر اس میں صبر کی طاقت ہو، اگر وہ اپنے آپ کو کنٹرول کر سکے، اپنے نفس پر اس کی عقل غالب رہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ صابر ہے، اور جب صابر ہے تو صبر اس کو ہر جگہ کامیابی سے ہمکنار کرتا رہے گا، چاہے وہ گھر کے مسائل ہوں، چاہے فیملی کے ایشوز ہوں، چاہے وہ کمیونٹی کے ایشوز ہوں، چاہے وہ کوئی بھی مسئلہ ہو، چاہے جاب کا مسئلہ ہو، چاہے سٹڈیز کے ایشوز ہوں۔ جہاں جہاں آپ کے سامنے کچھ ایشوز ہیں، وہ ایشو بنتے ہی اس لیے کہ انسان بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے۔ اگر صبر کرنے لگے اور صبر کی عادت ڈال لے تو کامیابی اسی انداز سے سچائی ہے۔ والصادقین، سچائی بھی انسان کو، یعنی یہ وہ تمام صفتیں ہیں کہ جو صفتیں اس دنیا میں بھی کام آتی ہیں انسان کے، سچ بولنا، جھوٹ سے پرہیز کرنا، یہ متقین کی علامت ہے۔ وہ شخص متقی ہرگز نہیں ہو سکتا جو جھوٹ بولے۔ جھوٹ بولے گا تو کیسا متقی؟ جھوٹ بدترین گناہوں میں سے گناہ ہے، گناہ کبیرہ میں شامل ہے، اور اسلام کسی قیمت پر، کسی بنیاد پر جھوٹ کو برداشت نہیں کر سکتا۔ سخت سزائیں بتائی گئی ہیں جھوٹ بولنے والے کے لیے۔ تو سچائی کی ترغیب ہمیشہ اسلام نے دی ہے، اور اسلام سچائی کا مذہب ہے، اس لیے چاہتا ہے کہ اس کے ماننے والے بھی سچے رہیں، اور نہ صرف یہ کہ اس کے ماننے والے سچے رہیں، بلکہ یہاں تک تاکید کرتا ہے اسلام کہ تم سچے رہو، اور تمہیں جن کے ساتھ رہنا ہے وہ بھی وہ ہوں جو سچے ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے صاحبان ایمان تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ تو یہ بھی وہ حکم ہے کہ جس کی بنیاد پر انسان اس دنیا میں بھی فائدہ اٹھا سکتا ہے، یعنی اس کی زندگی اس دنیا میں بھی بہترین زندگی ہو سکتی ہے، چاہے وہ انفرادی زندگی ہو، انڈیویجول، اور چاہے وہ کلیکٹیو حیات اور زندگی ہو۔ کیونکہ آپ دیکھیں کونوا مع الصادقین کا فلسفہ، چھوٹا سا لفظ ہے کونوا مع الصادقین، اگر اسی پر گفتگو کی جائے تو پورا وقت اسی پہ تمام ہو جائے گا اور ہماری بات مکمل نہیں ہوگی۔ کونوا مع الصادقین میں صرف مختصر اتنا سمجھ لیں کہ آج کم سے کم مسلمانوں کی بات کی جائے، اگر کم سے کم اسلام کو ماننے والے، قرآن کو ماننے والے، اللہ کو ایک ماننے والے، پیغمبر اسلام کا کلمہ پڑھنے والے، انہیں تو ایک رہنا چاہیے تھا۔ دین ایک ہے، اسلام ایک ہے، شریعت ایک ہے، کتاب ایک ہے، رسول ایک ہے، سب کچھ ایک ہے، کعبہ ایک ہے، کیا ایک نہیں ہے؟ صرف مسلمان ایک نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ سچائی ہمیشہ ایک ہوتی ہے، یہ یونیورسل فیکٹ ہے کہ سچائی ہمیشہ ایک ہوتی ہے، جھوٹ متعدد ہوتے ہیں، جھوٹ الگ الگ ہو جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ چار آدمی ہوں، چار باتیں کر رہے ہوں اور چاروں سچے ہوں، امپاسبل، دس از امپاسبل۔ چاروں جھوٹے ہو سکتے ہیں، چاروں سچے نہیں ہو سکتے۔ سچ ہمیشہ ایک ہوتا ہے، جھوٹ ہمیشہ متعدد ہوتے ہیں۔ تو جب یہ اصول قائم ہے تو مسلمانوں کے ایک نہ رہنے کا سبب ہی یہ ہے کہ وہ سچوں کے ساتھ نہیں رہے۔ اگر تمام مسلمان خود سچے ہوتے اور سچوں کے ساتھ رہتے تو جیسے ان کا دین ایک ہے، رسول ایک ہے، قرآن ایک ہے، کعبہ ایک ہے، ملت اور امت بھی ایک ہی رہتی۔ تو دیکھا فائدہ ان کا ہوتا، اور جب ایک ہوتے اور قیادت ایک ہوتی اور امت ایک ہوتی اور وحدت ہوتی اور اتحاد ہوتا تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا؟ کہ آج سپر پاور مسلمان ہوتے۔ طاقت آج مسلمان کیوں ہوتی؟ آج انڈیویجولی یا کلیکٹیولی
وہی سب سے بڑی طاقت ہوتے کائنات کی، لیکن آج ان کی ذلت و خواری کے اسباب میں سے سب سے بڑا سبب ہے یہ کہ وہ کونوا مع الصادقین پر انہوں نے عمل نہیں کیا۔ تو پہلی صفت بیان کی صابرین، دوسری صفت بیان کی صادقین، اور جیسا کہ ابھی ہم نے عرض کیا کہ وہ تمام وہ صفتیں ہیں کہ جو مربوط ہیں یہاں دنیاوی زندگی سے بھی اور آخرت سے بھی۔ ضمناً ایک بات عرض کر دی جائے، یہ عجیب بات ہے کہ آج امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی تاریخ ہے 15 رمضان، اور مبارک مہینہ ہے اور مبارک تاریخ ہے، کونوا مع الصادقین۔ اب ہمیں اس وقت تاریخ کی تفصیلات میں نہیں جانا ہے، لیکن آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے امام حسن علیہ السلام کی صلح کے حالات معاویہ سے۔ یعنی کتنی عجیب بات ہے، کتنی حیرت کی بات ہے کہ امام حسن کے مقابلے پہ مسلمان معاویہ کو خلیفہ اور لیڈر اور رہبر مان لیں۔ سوچ جائے انسان، اس پر غور کرتے رہیں، اور یہ ابھی پیغمبر اسلام کے انتقال کو 50 سال ہوئے ہیں۔ 50 سال ابھی نہیں ہوئے ہیں، بلکہ 40 سال ہوئے ہیں، پورے 40 سال ہوئے ہیں۔ 50 سال تو جا کر کربلا میں ہوئے تھے، پیغمبر اسلام کا انتقال ہوئے اب 40 سال ہوئے، 50 ایئرس بھی نہیں گزرے ہیں۔ اس 50 ایئرس میں کہاں قرآن کا یہ حکم کہ کونوا مع الصادقین، بھئی جب بھی جھگڑا ہو، جب بھی اختلاف ہو، جب بھی دو پارٹی ہوں، تو سمپل فارمولا قرآن بتا رہا ہے، اس میں کوئی فلسفہ نہیں ہے، کوئی اس میں ایسی ان ڈیپتھ کوئی ڈسکشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ سو سمپل کامن سینس کہ کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، بات ہی ختم ہو جائے گی۔ اور جب یہ بات طے شدہ ہے کہ سچے دو نہیں ہو سکتے، تو یا وہ سچے ہیں یا یہ سچے ہیں۔ کتنی عجیب بات ہے کہ ساری امت معاویہ کے ساتھ ہو گئی۔ امام حسن کے سامنے ایسے کیسے حالات آ گئے، کیوں آئے ایسے حالات کہ معاویہ جیسے شخص سے ان کو صلح کرنی پڑی کہ بھئی ٹھیک ہے، جاؤ لے جاؤ اس دنیا کو، تم امامت تو تھوڑی دی ہے، امامت تو ہماری رہے گی، خلافت تو اوریجنلی ہماری رہے گی، ہم پیغمبر کے وصی رہیں گے، لیکن حکومت کی بات کر رہے ہو، حکومت ہوتی ہے عوام پر، لوگوں پر، انسانوں پر۔ جب وہ لوگ جن کے لیے یہ حکومت ہے وہی اس حکومت کو نہیں ماننا چاہ رہے ہیں، تو ہم کوئی اپنی حکومت امپلیمنٹ تو نہیں کریں گے، لے جاؤ، ہمیں نہیں چاہیے وہ حکومت، نہ میرے بابا کو چاہیے تھی، نہ مجھے چاہیے، نہ ہمیں کوئی شوق ہے کہ ہم تم پر حکومت کریں، تمہیں اگر ضرورت ہو تو ہم کو مانو، ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہم تم پر حکومت کریں۔ کیسے مسلمان نے اس دور میں کیا کمپیئر نہیں کیا، کیا نہیں دیکھا ان دونوں میں سچا کون ہے؟ اگر آپ کے نہیں غور کیا، بڑے یار اس زمان کے مسلمان، اللہ اکبر، ان کے شان میں کچھ نہ کہیے، وہ اس دور کے مسلمان تھے، ان کو کچھ مت کہیے، تو وہ سارے کے سارے مسلمان معاویہ کو انہوں نے مان لیا، فرزند رسول امام حسن کو چھوڑ دیا۔ یہ چیزیں قابل غور ہیں۔ آج کم سے کم آج اس دور میں، اس زمانے میں، اب تو معلومات کی کوئی کمی نہیں ہے، اب تو سارے ریسورسز آپ کے سامنے ہیں، تمام معلومات آپ کے سامنے ہیں، تحقیق کے تمام دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ آج تو کم سے کم انسان اس بات کو تسلیم کر لے کہ حق امام حسن کے ساتھ تھا اور معاویہ باطل پر تھا۔ لیکن آج بھی اگر معاویہ کو رضی اللہ کہا جائے تو کتنی حیرت کی بات ہے۔ پھر کیسے اس آیت پر کوئی ایسا انسان فٹ ہو سکتا ہے جس میں کہا جا رہا الصابرین، صبر کرنے والے؟ تو صبر کرنے والے امام حسن تھے یا صبر کرنے والا معاویہ تھا؟ الصادقین، سچ بولنے والا معاویہ تھا یا سچ بولنے والے امام حسن تھے؟
تو وہ جو صفات ہیں متقین کی اور جو صفات ہیں صادقین کی کس کے پاس ہیں؟ اور ابھی بھی اگر اس کو تم دعا دو اور اچھا چلیں معاویہ ہی نہیں، اب تو یزید کو بھی رضی اللہ کہنے لگے لوگ. اب سوچیں آپ، یزید کو رضی اللہ، تو یہ بلکہ ایک اچھی بات ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں میں فرقے ضرور ہیں، فرقے کبھی بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اس سے حق اور باطل کا تو پتہ چلتا ہے نا. کونوا مع الصادقین، قرآن کا سیدھا فارمولہ ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، تم بھی سچے رہو اور رہو بھی سچوں کے ساتھ. تو بس ٹھیک ہے، کوئی یزید کے ساتھ ہے، کوئی حسین کے ساتھ ہے، کوئی معاویہ کے ساتھ ہے، کوئی حسن کے ساتھ ہے. سمپل فارمولے ہیں، اس میں کوئی بحث و مباحث کی گنجائش ہی کیا ہے؟ کہاں سے فلسفے لے کر آئیں گے اس کے اندر؟ سیدھی سیدھی باتیں. تو بہرکیف ہم آگے بڑھتے ہیں، اس لیے کہ موضوع نہیں ہے، لیکن آج ایک بہت ہی مبارک تاریخ اور اپنے مولا کا ذکر آ گیا درمیان میں جو آنا چاہیے تھا. اور ظاہر ہے کہ جہاں جہاں تعریف ہے مؤمن کی یا متقی کی پورے قرآن میں، تو وہ اوریجنلی تعریف اگر مؤمن کی ہو رہی ہے تو امیر المؤمنین کی ہوگی، اور متقین کی ہو رہی ہے تو امام المتقین کی ہوگی. تو ہر جگہ قرآن گویا کہ اہل بیت کا قصیدہ بن کر سامنے آتا ہے. تیسری صفت بیان کی گئی، والقانتین، قنوت کرنے والے. قنوت کیا مطلب؟ قانتین قنوت سے ہے، یہ تیسری صفت ہے متقین کی. قنوت کے مختلف معانی بیان کیے گئے ہیں، جو اگر مختصر بیان کیا جائے تو دو بنیادی مفہوم ہیں جو بیان کیے گئے ہیں. ایک تو لغت کے اعتبار سے قنوت کہتے ہیں اطاعت کو، اطاعت کرنا. قانت یعنی اطاعت کرنے والا، اللہ کی ہر حال میں اطاعت کرنے والے، خدا کی سامنے سر تسلیم خم کرنے والے، اس کے احکام کو تسلیم کرنے والے، اس پر عمل کرنے والے، اطاعت پروردگار کرنے والے قانتین ہیں. دوسرے مفہوم اور معنی قانتین کا بہت سے علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ جہاں جہاں یہ لفظ آتا ہے اس سے مراد نماز میں ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کرنے والے. اس لیے ہم بھی اس کو قنوت ہی کہتے ہیں. جس وقت دوسری رکعت میں نماز میں ہاتھ اٹھاتے ہیں جو مستحب ہے، ہم اسے قنوت کہتے ہیں. تو بہت سے لوگوں نے اسی کو قنوت قرار دیا ہے کہ یہی مراد ہے قنوت. تو خیر اصطلاحی طور پر قنوت یہ ہو سکتا ہے، لیکن لغوی اعتبار سے قنوت کا مطلب وہی ہے، اطاعت پروردگار کرنا. تو جو بھی مفہوم ہو، دونوں صورتوں میں بات عبادت ہی کی طرف آ رہی ہے کہ قنوت کرنے والے یعنی اطاعت پروردگار کرنے والے، خشوع و خضوع کے ساتھ، پورے دل کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے دعا کرنے والے، اور اس سے لو لگانے والے، اس سے مربوط مؤمنین اور افراد، وہ لوگ کہ جو ہمیشہ اپنے آپ کو اللہ ہی سے مربوط رکھتے ہیں، اپنی فکر کو، اپنے ذہن کو، اپنے عمل کو، اپنے ایمان کو. اب چوتھی صفت آئی. یہ چوتھی صفت بہت ہی اہم ہے. وہ صفت ہے والمنفقین. اس پر اس سے پہلے کافی گفتگو ہو چکی ہے، اس لیے کہ کئی آیات میں یہ لفظ آیا ہے منفقین، انفاق سے. انفاق یعنی راہ خدا میں خرچ کرنا، منفق یعنی راہ خدا میں خرچ کرنے والا، منفقین اس کی جمع ہے. تو متقی وہ ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے. ہاں یہ چیز بہت ہی اہم ہے، اس کو ہمیشہ ذہن میں رکھیے. عام طور پر معاشرے میں متقی اس کو کہتے ہیں جو بڑی نمازیں پڑھتا ہو، بڑی زبردست قسم کی داڑھی ہو اس کے، اور بڑا اس کا لباس ایسا ہو، اور ظاہری اعتبار سے اس کی بس عبادتیں ہوں، نماز روزہ جب دیکھو، لیکن خرچ نہ کرے کبھی بھی، جیب سے ایک پیسہ نہیں نکال لاؤ، مگر ہے پھر بھی متقی لوگوں کی نظر میں. قطعاً اس شخص کو متقی نہیں کہتے، اس کا تقوی سے کوئی تعلق نہیں. جو آدمی اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرے، یا خرچ کرتے ہوئے اس کا دل دکھ رہا ہو یا پریشان ہو رہا ہو، وہ کیسا متقی ہے؟ پورے قرآن میں ہر جگہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. خالی نماز پڑھ پڑھ کے تم متقی اپنے آپ کو سمجھ لو، متقی ہیں ہم، چلے آ رہے ہیں، بڑے تقویٰ ہیں، بڑا ان کا عزت ہے، بڑا احترام. کس چیز کا احترام؟ پیسہ دیتے ہیں؟ نہیں دیتے، ہٹاؤ، قطعاً کوئی ان کا تقویٰ نہیں.
کوئی اہمیت نہیں ان کے تقوی کی، تقوی ہے ہی نہیں۔ تو جب تک انفاق نہ کرے انسان، کیوں؟ اس لیے کہ نماز پڑھ کے کوئی فخر نہ کرے، نماز پڑھنا حق الہی کا ادا کرنا ہے، لیکن انفاق خرچ کرنا یہ حقوق العباد کی ادائیگی ہے۔ جو شخص انسانوں کا حق ادا نہ کرے وہ اللہ کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ حقوق الہی کی ادائیگی کے لیے شرط ہے کہ پہلے آپ، اسی لیے جب آپ نماز عید پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو آپ کو پہلے فطرہ دینا ہوتا ہے، پہلے فطرہ ادا کرو۔ یہ پورا رمضان جس میں ہم ابھی بیٹھے ہوئے گفتگو کر رہے ہیں، اس رمضان کا فلسفہ ہی یہ ہے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ اور احادیث میں یہ ہے کہ روزہ کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ تم اس بھوک اور پیاس کے ذریعے سے ان غریبوں کی بھوک کو محسوس کر سکو جن کے یہاں فقر و فاقہ ہے۔ تو منفقین، صرف ظاہری عبادت کی بنیاد پر انسان خود کو متقی نہیں کہہ سکتا جب تک کہ راہ خدا میں اپنا مال خرچ نہ کرے، بلکہ اسی بنا پر، اس لیے کہ بلکہ دوسری آیات میں ہے کہ دو چیزیں جو اللہ کو دے سکے وہ صحیح مومن اور متقی ہے، حقیقی معنی میں دو چیزیں، ایک جان اور ایک مال۔ اب آج کل جان تو دینے کی منزل نہیں ہے نا، جہاد کا تو کوئی حالات نہیں ہے، تو جب جہاد کے حالات نہیں ہیں اور جان دینے کی منزل نہیں ہے تو پھر مال دینے کی منزل آئے گی۔ تو جو آدمی مال نہیں دے سکتا وہ جان کیا دے گا، اور جب جان نہیں دے گا تو کاہے کا مومن ہوگا۔ تو کسی قیمت پر بھی سب سے اہم امتحان انسان کا جیب ہے، جیب کتنا نکالتا ہے جیب سے، اس کا امتحان ہے۔ پانچویں صفت بیان کی، والمستغفرین بالاسحار، اور سحر کے وقت استغفار کرنے والے۔ اب یہاں استغفار کرنے والے ہی نہیں کہا صرف، بلکہ سحر کا لفظ شامل کر دیا، وقت سحر استغفار کرنے والے۔ یہ متقین کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے، اس لیے کہ استغفار کی بات تو پہلے آ چکی ہے، ربنا اغفر لنا، ہے نا، اننا آمنا فاغفر لنا، یہ لفظ تو پہلے آ چکا ہے۔ اب یہاں پھر سے اس کو دہرایا جا رہا ہے، لیکن ایک اضافے کے ساتھ، اللہ سے استغفار کرتے ہیں مگر سحر کے وقت۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ سحر کے وقت استغفار کرنے والوں سے مراد المصلین فی وقت السحر، سحر کے وقت نماز پڑھنا، یعنی نماز شب ادا کرنا، نماز تہجد کی عادت ڈالنا، یہ متقین کی اور مؤمنین کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ بہت خوش نصیب ہے وہ شخص جس کو یہ موقع ملے کہ نماز شب ادا کر سکے۔ پھر آپ ہی سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ من استغفر 70 مرة فی وقت السحر فَهُوَ مِنْ أَهْلِ هَذِهِ الْآيَةِ، جو شخص 70 مرتبہ سحر کے وقت استغفار کرے، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ 70 مرتبہ کہے سحر کے وقت، تو وہ اس آیت کے مصداق قرار پائے گا، اس آیت کا اہل قرار پائے گا۔ اور ایک اور روایت میں آپ فرماتے ہیں کہ من قال فی وترہ اذا اوتر استغفر اللہ ربی واتوب الیہ 70 مرہ کتبہ اللہ عنده من المستغفرین بالاسحار، کہ جو شخص وطر میں، نماز وطر جو ہے، نماز شب کی جو آخری ایک رکعت ہے جو کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں، اس نماز وطر میں ہاتھوں کو بلند کر کے 70 مرتبہ کہیں استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، تو اللہ اس کو المستغفرین بالاسحار کی فہرست میں شمار فرمائے گا، جو فہرست یہاں بیان کی گئی ہے۔ تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ سحر کے وقت استغفار، یعنی اس کا مطلب ہے کہ استغفار یا دعا کے جیسے اوقات ہیں اور بہتر سے بہتر اوقات ہیں، کچھ اوقات معین ہیں، کچھ اوقات غیر معین ہیں، لیکن کچھ اوقات بہتر اوقات ہیں، بہترین وقت استغفار کا سحر کا وقت ہے، اگر انسان کو اللہ یہ توفیق عنایت فرمائے۔ اس کے بعد اب آتا ہے، اس کے بعد کی آیت ہے شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، یہ بہت دلچسپ آیت ہے جو یہاں سے شروع ہوتی ہے، اس لیے کہ آیت نمبر 17 میں اب تک جو صفتیں بیان کی گئیں
ان صفات کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان توحید خالص کا ماننے والا ہوتا ہے، اللہ کی توحید پر اس کا یقین ہوتا ہے، تب جا کر اس کو ایمان بھی ہوگا، صبر بھی ہوگا، اور وہ صادقین میں بھی شامل ہوگا، قانتین میں بھی شامل ہوگا، مستغفرین بالاسحار میں بھی شامل ہوگا۔ یہ صفتیں اس کے اندر جب آئیں گی جب اللہ کی توحید پر اس کا یقین کامل ہوگا۔ اور توحید کی خصوصیت یہ ہے کہ شہید اللہ انہ، اللہ نے خود گواہی دی ہے، خود اللہ گواہی دیتا ہے کہ وہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اب یہاں اللہ کی گواہی کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کیسے گواہی دیتا ہے؟ تو ایک دلچسپ بات یہاں پر یہ ہے کہ لفظ شاہدہ جو ہے وہ ماضی کے صیغے میں استعمال ہوا ہے۔ اللہ نے گواہی دی، دیتا ہے اور دی، یہاں دی ماضی، جس سے مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے عملی طور پر فعلی گواہی کچھ اس انداز سے پیش کر دی ہے آلریڈی، کہ جس کی بنیاد پر اگر انسان اس میں غور کرے تو اللہ کی وحدانیت کی دلیلیں انسان کو مل سکتی ہیں۔ تو مختلف طریقے سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ نے کس انداز سے گواہی دی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کے وجود کی گواہی دیتا ہے، اس لیے کہ اس میں وجود پروردگار کے جلوے نظر آتے ہیں صاحبان نظر کو۔ ہر شے میں اس کی وحدانیت کی روشن دلیلیں جگمگا رہی ہیں کائنات میں، جس طرف آپ نظر ڈالیں۔ اور شرط یہ ہے کہ انسان بصیرت سے کام لے۔ اگر بصیرت سے کام لے گا تو یہ جلوے بھی جو ہے نظر آئیں گے، اور عقل سے کام لے گا تو یہ دلیلیں بھی اس کو نظر آ جائیں گی۔ کائنات کے ہر ذرے میں یہ دلیل موجود ہے کہ اللہ ایک ہے اور موجود ہے۔ دوسری بات یہ کہ انسان کو اللہ نے عقل سلیم دی، اور عقل سلیم دے کر اللہ نے اپنے وجود اور توحید کے لیے بے شمار دلیلیں قائم کی، اور اسی وجہ سے عقل کو حجت باطنی کہا جاتا ہے، یعنی عقل ہی خود کافی ہے اللہ کو پہچاننے کے لیے۔ تو گویا کہ اللہ نے اپنے واحد ہونے کی دلیل کیسے دی؟ انسان کو عقل دے کر دی۔ تم اس کے ذریعے سے پہچانو اللہ ایک ہے۔ تیسری بات یہ بھی ہو سکتی ہے کہ انبیاء اور اولیاء کو بھیج کر اپنی وحدانیت کا ثبوت اللہ نے فراہم کیا ہے۔ اتنے نبی بھیجے، اتنے اوصیاء بھیجے، اتنے ولی بھیجے، ان سب نے اللہ کی توحید کی گواہیاں دی ہیں، اسی لیے ان کو حجت ظاہری اللہ کے کہا جاتا ہے۔ عقل حجت باطنی ہے، انبیاء اور اولیاء حجت ظاہری ہیں۔ چوتھی بات یہ ہو سکتی ہے کہ یہ پوری کائنات، اس پر آپ نظر ڈالیں تو نظام آفرش، یہ جو نظام آفرینش ہے، اس میں ہم آہنگی، یگانگت، ہارمنی، کائنات میں عظیم الشان توازن، بیلنس، اعتدال، اور موجودات عالم میں حیرت انگیز، دقیق، کمپلیکس قسم کا نظام اور سسٹم، اور اس سسٹم کا نظم و ضبط، اور اس پوری کائنات کا حیرت انگیز نظام اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا خالق اور اس کا پروردگار واحد اور یکتا پروردگار ایک ہے۔ نظام میں ہم آہنگی ہے، ایک نظام ہے، خالق بھی ایک ہے، سسٹم ایک ہے، اور نہ صرف اس کی وحدانیت کی دلیل ہے یہ پوری کائنات، بلکہ اس کے عدل کی دلیل ہے یہ پوری کائنات، توازن اور اعتدال اور بیلنس۔ والملائکۃ واولو العلم، اور یہ گواہی کون دیتے ہیں؟ فرشتے بھی دیتے ہیں اور صاحبان علم بھی دیتے ہیں۔ فرشتے اس کی توحید کے گواہ ہیں، البتہ فرشتوں کی گواہی قولی گواہی، یعنی زبان سے وہ کہتے ہیں سبحان اللہ، الحمدللہ، ہر وقت عبادت میں مصروف ہیں، اطاعت میں مصروف ہیں، تو عبادت و اطاعت کی صورت میں وہ اس کی گواہی دیتے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ فرشتے علم و عقل رکھتے ہیں، جذبات نہیں رکھتے۔
اس لیے سب کے سب توحید اور عدل کے قائل ہیں، تمام فرشتے. لیکن جب انسان کا ذکر اللہ نے کیا تو تمام انسانوں کا ذکر نہیں کیا. اولو العلم، صرف صاحبان علم. فرشتوں میں کہا کہ تمام فرشتے اللہ کی توحید کے قائل ہیں، اور انسانوں کے لیے کہا اولو العلم، صرف صاحبان علم قائل ہیں. سب فرشتے اس لیے قائل ہیں کہ سب کے پاس عقل ہے اور عقل کو استعمال کرتے ہیں اور علم ہے. سب انسان اس لیے قائل نہیں ہیں اس لیے کہ سب اپنی عقل کو استعمال نہیں کرتے، سب کے پاس علم نہیں ہے. صرف وہ انسان اللہ کی توحید کو مانتے ہیں جو علم رکھتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہوا کہ توحید پروردگار ایک ایسی واضح حقیقت ہے کہ اگر انسان عقل و علم سے کام لے تو توحید آسانی سے انسان کی سمجھ میں آ جائے. یہ کوئی کمپلیکس قسم کا کوئی ایشو ایسا نہیں ہے کہ جو انسان کی سمجھ میں نہیں آئے. شرط یہ ہے کہ عقل و منطق اور دلیل اور لاجک سے کام لے انسان، ریزننگ سے، تو اس کو سب کچھ سمجھ میں آ جائے گا. اور ظاہر ہے کہ خدا علم و عقل اور دلیل و منطق سے پہچانا جاتا ہے، اسی لیے اس کی توحید کی گواہی دیتے ہیں وہی لوگ جو صاحبان علم ہیں. اور توحید کی گواہی یعنی معرفت الہی سے انسان فرشتوں کے ہم پلہ ہو جاتا ہے. اللہ گواہی دیتا ہے، فرشتے گواہی دیتے ہیں، اور اولو العلم. دیکھیں انسان کو کس لیول میں لے آیا؟ گواہی دینے والے کون کون ہیں؟ اللہ ہے، فرشتے ہیں، اور صاحبان علم ہیں. تو یہ عظمت کیسے ملی؟ اس بنا پر ملی کہ اس نے توحید کو مانا، عقل سے کام لیا. لیکن اگر انسان عقل سے کام نہ لے اور جہل اور کفر کا مظاہرہ کرے تو وہ جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے، جیسے قرآن نے خود کہا اولئک کالانعام بل ہم اضل. اور جیسے کہ اسی مفہوم کو جناب امیر المومنین علیہ السلام نے پیش فرمایا ہے کہ فرشتوں کے پاس صرف عقل ہے، جانوروں کے پاس صرف جذبات ہیں، انسان کے پاس عقل بھی ہے، جذبات بھی ہیں. اگر عقل غالب آ جائے تو فرشتوں سے افضل، جذبات غالب آ جائیں تو جانوروں سے بدتر. یہ مولا نے فرمایا ہے. تفسیر عیاشی میں امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی ہے کہ ان اولو العلم الانبیاء والاوصیاء، یہاں اولو الامر کے صحیح مصداق انبیاء اور اوصیاء ہیں. تو ہم یہیں پر گفتگو تمام کرتے ہیں. گویا کہ صحیح مصداق ائمہ اطہار ہیں، اور آج انہی میں سے ایک کی ولادت کی تاریخ ہے، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام. آپ سب کو آج کی یہ مبارک تاریخ مبارک ہو، اور اللہ آپ کی تمام عبادتوں کو اس مبارک مہینے میں قبول فرمائے. صلوات محمد و آل محمد.